آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی، اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ مسجد حنیف میں۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ سوال ہے، اہل قریش کے سب سے بڑے پہلوان رکنا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں کتنی بار ہرایا؟ جواب ہے 3 بار۔ پہلا نامکمل بنگالی ترجمہ کس پارے کا کس نے کیا؟ غلام اکبر علی نے 30ویں پارے کا کیا۔ سوال ہے، کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے جنت الماوا میں۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب ہے، اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی، لہن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ بیت المقدس، فلسطین۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے 4 گز تھی۔ دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ بصرہ۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے، اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے، سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا، کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب ہے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ وسوسوں سے کون سی صورت بچاتی ہے؟ سورہ ناس۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آب سلطانی کس سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے، جابر بن حیان۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے، کافروں کے لیے۔ سوال ہے، اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے، لات کی۔ سوال ہے، بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ سوال ہے، چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے، 2 رکعت۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟
जवाब है सूरज को। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद कितने साल हयात से आसमान को ना देखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक हयात से आसमान को ना देखा। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम की नाश सोस शहर में किस तरह पहुंची? अहले सोस ने आप अलैहिस्सलाम की नाश को बारिश की दुआ करने के लिए मांगी थी ताकि अल्लाह पाक इस नाश की बदौलत वहां कहस ज़दों पर बारिश कर दे। सवाल है हजरत शेब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी, असहाबे दीका पर नाप तोल की कमी के बाइस किस किस्म का अजाब नाजिल हुआ? जवाब है स्याह अबर से आग बरसाई गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? मदीन की तरफ। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास ज़ेब तन करते थे? जवाब है कुर्ता और तहबंद। सवाल है दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ है और इसका नाम क्या है? जवाब है तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में मस्जिद सूफिया। सवाल है सिदरातुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल है शुरू में कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब है शुरू में 2 नमाजें फर्ज थी। सवाल है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए किसने पकड़ा था? जवाब है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए देखकर हारिस बिन हश्शाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे पकड़ा था। सवाल है कुरान में मुकर्रर करदा सजाओं को क्या नाम दिया गया है? जवाब है हदूद का नाम दिया गया है। सवाल है किस जानवर में इताअत और इश्क कमाल दर्जे का है? जवाब है ऊंट में इताअत और इश्क कमाल दर्जे का है, चुनाचा एक बच्चा इसको जहां चाहे ले जाए। सवाल है किस सहाबी ने सबसे तवील उम्र पाई? जवाब है हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। कौन सा गोश्त खाना इबादत है? कुर्बानी का गोश्त। सवाल है कौन सी नमाज पर बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने की बशारत है? जवाब है तहज्जुद की नमाज पर। सवाल है मिस्र को किस सिपह सालार ने किस सन में फतह किया?
جواب ہے عمرو بن العاص 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ سوال ہے نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی کا دین عیسائیت تھا، اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5۔ ناک پر خارش ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ دولت ملنے کی، واللہ عالم۔ کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ کس جگہ پر بیٹھنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر تھے اور ایک دن بازار سے گزرے، چند نوجوانوں کو بازار میں بیٹھے دیکھا تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹو، مسلمانوں کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں مسلمان اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ اچھے بھلے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ سوال ہے، بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال ہے، حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ سوال ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہے۔ جواب ہے شاہ نجاشی نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب ہے حلوہ، شہد، سرید، گوشت، چھوہارا اور دودھ۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے، سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے، شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دوگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے عامر بن فہرہ۔ عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔
قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ سوال ہے کہ صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ سوال ہے وہ کون سی ام المومنین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی ہم عمر تھیں؟ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے مسجد گمامہ۔